اسرائیل ایک ظالم ملک ہے، اسرائیل ایک ظالم ملک ہے جو معصوم فلسطینیوں کا قتل عام اور نسل کشی کر رہا ہے۔ قیامت برپا کر دی گئی ہے معصوم فلسطینیوں پر۔ یہ تمام مغربی ممالک کے ہاتھ ان فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کا خون رائگا نہیں جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مبارک سرزمین پر جو معصوم فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، ضرور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فیصلے کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ فلسطینی اپنے آزاد فلسطین ملک کی لڑائی کو جاری رکھیں گے۔ اگر مغربی دنیا اور یہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ان غزہ کے 21 لاکھ لوگوں میں سے 10 لاکھ لوگوں کو آپ بے گھر کر دیں گے، وہ ڈر کر غزہ چھوڑ کر مصر کے سینائی کے صحرا میں چلے جائیں گے تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ جب تک ایک فلسطین کا بچہ زندہ رہے گا، سن لو، بنیامین نتنیاہو اور زائنسٹ تمہارے خلاف احتجاج بلند کرے گا، وہ فلسطین کا جھنڈا لہرائے گا، اور ہم بھی آج اس سرزمین سے فلسطینیوں کی تائید کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شافی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی زخمیوں کا علاج کرا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رزاق ہے، اللہ تو ان کو رزق پہنچا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جبار ہے، یا اللہ ان ظالموں کو تو دیکھ لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس پوری دنیا میں اگر کوئی بہادر قوم ہے تو ان کا نام فلسطینی ہے۔ وہ 75 سال سے اپنے آزاد ملک کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ 75 سال میں 2 لاکھ کے قریب لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ ہمارے ملک میں بھی یہاں پر گاندھی نے کہا تھا کہ عرب کی زمین عربوں کے لیے، برطانیہ کی زمین انگریزوں کے لیے، فرانس کی زمین فرانسیسی لوگوں کے لیے۔ ہمیشہ بھارت نے، انڈیا نے فلسطینیوں کی تائید کی۔ آج بھی ہم ان فلسطینیوں کی تائید کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں اسرائیل کی بربریت کی۔ آج فلسطین میں پچھلے 1 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو، فلسطینیوں کو اسرائیل نے ان کو قتل کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ آج غزہ میں 7,000 بچوں کی موت ہو چکی ہے۔ آج غزہ میں قریب 3,000 کے قریب خواتین کو ظالم اسرائیل نے ان کو ختم کر دیا۔ آج غزہ میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی کہا گیا کہ جلسے کے بعد طعام کا انتظام ہے، مگر میرے بھائی آج غزہ میں ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، اسپتالوں میں بجلی نہیں ہے، اسپتالوں میں بے ہوش کرنے کی دوا نہیں ہے تاکہ وہ زخمیوں کا علاج کر سکے۔ 10,000 بلڈنگز پر ظالم اسرائیل نے بمباری کر کے 10,000 بلڈنگز کو برباد کر دیا۔ افسوس اس بات کا ہے میرے عزیز دوستو کہ جو بلڈنگیں برباد ظالم اسرائیل نے کیا، ان معصوم فلسطینوں کے پاس وہ مشنری بھی نہیں ہے جس سے وہ بلڈنگ کے ملبے کو ہٹا سکے۔ ان کو یہ بھی میسر نہیں ہو رہا ہے کہ اپنے مرنے والوں کی لاشوں کو لے کر وہ قبرستان میں دفن کر سکے۔ میں نے ایسے نظارے دنیا نے دیکھے کہ ایک باپ ہے، ایک بہت بڑی بلڈنگ گری ہوئی ہے اور ہاتھ میں ہتھوڑی ہے، اور ہتھوڑی سے اس بلڈنگ جس کو اسرائیل نے بمباری کر کے گرا دیا، اس بلڈنگ کے ملبے کے پاس جا کر روتے ہوئے اپنی بیٹی کا نام پکار رہا ہے تو کبھی اپنے بیٹے کا نام پکار رہا ہے۔
یہ تمام دنیا دیکھ رہی ہے، خاص طور سے مغربی دنیا جو بڑی بڑی باتیں کرتی ہے حقوق انسانی کے تعلق سے، مگر اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے فلسطینیوں کی۔ بنیامین نتنیاہو ایک وار کرمنل ہے، ایک ظالم ہے۔ بنیامین نتنیاہو ہٹلر کی تاریخ کو دہرا رہا ہے۔ آج دنیا بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے، مگر کوئی نہیں ہے جو اس ظالم اسرائیل کی اس بربریت کو روک سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کم سے کم ہم اپنی دعاؤں میں ان فلسطینیوں کے لیے دعا فرمائے۔ آج جب میں آ رہا تھا تو مجھے ہمارے ایک دوست جو ان تمام چیزوں پر بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں، مجھے انہوں نے ایک ویڈیو بھیجایا اور کہا کہ اسد صاحب، اسرائیل نے غزہ میں پانی بند کر دیا تو اللہ نے وہاں پر بارش کو نازل کیا، اور آپ اندازہ لگائیے کہ جو بچے 10,000 بچے مر گئے، اور جو بچے بارش جب ہوتی ہے تو بچے اس بارش میں ناچ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قیامت برپا کر دی گئی ہے معصوم فلسطینیوں پر۔ یہ تمام مغربی ممالک کے ہاتھ ان فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کا خون رائگا نہیں جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مبارک سرزمین پر جو معصوم فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، ضرور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فیصلے کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ فلسطینی اپنے آزاد فلسطین ملک کی لڑائی کو جاری رکھیں گے۔ اگر مغربی دنیا اور یہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ان غزہ کے 21 لاکھ لوگوں میں سے 10 لاکھ لوگوں کو آپ بے گھر کر دیں گے، وہ ڈر کر غزہ چھوڑ کر مصر کے سینائی کے صحرا میں چلے جائیں گے، تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ جب تک ایک فلسطین کا بچہ زندہ رہے گا، سن لو، بنیامین نتنیاہو اور زائنسٹ تمہارے خلاف احتجاج بلند کرے گا، وہ فلسطین کا جھنڈا لہرائے گا، اور ہم بھی آج اس سرزمین سے فلسطینیوں کی تائید کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شافی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی زخمیوں کا علاج کرا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رزاق ہے، اللہ تو ان کو رزق پہنچا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جبار ہے، یا اللہ ان ظالموں کو تو دیکھ لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس پوری دنیا میں اگر کوئی بہادر قوم ہے تو ان کا نام فلسطینی ہے۔ وہ 75 سال سے اپنے آزاد ملک کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ 75 سال میں 2 لاکھ کے قریب لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ ہمارے ملک میں بھی یہاں پر گاندھی نے کہا تھا کہ عرب کی زمین عربوں کے لیے، برطانیہ کی زمین انگریزوں کے لیے، فرانس کی زمین فرانسیسی لوگوں کے لیے۔ ہمیشہ بھارت نے، انڈیا نے فلسطینیوں کی تائید کی۔ آج بھی ہم ان فلسطینیوں کی تائید کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں اسرائیل کی بربریت کی۔ اسرائیل ایک ظالم ملک ہے، اسرائیل ایک ظالم ملک ہے جو معصوم فلسطینیوں کا قتل عام اور نسل کشی کر رہا ہے۔